اے بنے آدم، اے بنے آدم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کامران نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن آدم یوٹیوب چینل۔ ہم بہت ساری انفارمیشن کے حوالے سے ویڈیو لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، اور آج ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس پر آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو سیارہ ہے، ہماری جو دنیا ہے، اس کا 71% جو ہے پانی پر مشتمل ہے۔ اس کا جو ایریا ہے اس کے 71% پہ پانی ہے، اور ہم 29% پہ خشکی پہ جو بستے ہیں لوگ، وہ بستے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بارے میں آگاہ بھی نہیں ہیں کہ سمندر کا کردار جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی ہی زندگی کی ابتدا ہے۔ جب اس دنیا میں زندگی کی ابتدا ہوئی تو پہلا جو جرثومہ تھا، جو پہلی زندگی تھی، وہ پانی کے اندر ہی پیدا ہوئی تھی۔ تو سمندروں کا ہمارے سیارے کی خوشحالی میں، ہمارے سیارے کے موسم میں بہت زیادہ کردار ہے۔ مگر پوری دنیا کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں، ہمارے جو سمندر ہیں وہ آلودہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے آلودہ ہونے کی وجہ سے جو آبی جاندار ہیں انہیں بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے، اور خشکی میں بسنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے بھی جو ہے شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا 8 جون کو جو ہے اوشین ڈے مناتی ہے، ورلڈ اوشین ڈے جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ سمندر ہمارے لیے کیوں اور کتنا ضروری ہے۔ اسی حوالے سے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جانب سے بھی جو ہے ایک بوٹ ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے وفاقی بحری امور کیسر شیخ نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ممبر قومی اسمبلی قادر پٹیل بھی اس میں شامل تھے، اور کے پی ٹی کے جو چیئرمین ہے سعید رضا، اور اس کے علاوہ دیگر کے پی ٹی کا جو عملہ تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ اور اس بوٹ ریلی میں بڑی تعداد میں جو ہے ماہی گیروں نے بھی شرکت کی، کیونکہ ماہی گیروں کا رشتہ جو ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے سمندر سے، اور سمندر سے ایک طرح سے ان کی دوستی ہوتی ہے۔ تو یہ بوٹ ریلی جو ہے اس نے کافی دور تک جو ہے سفر کیا، جس میں وفاقی وزیر بھی موجود تھے، اور سفر کے بعد جو ہے واپس آیا، اور یہی اویئرنیس وہاں پر دینے کی کوشش کی گئی کہ لوگ جو ہے سمندری آلودگی کے بچاؤ کے لیے جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 1992 میں سب سے پہلے جو ہے یہ سوچا گیا کہ جو ہمارے سمندر ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، جو آبی جاندار ہیں انہیں نقصان پہنچ رہا ہے، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کو بھی سمندری آلودگی کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو 1992 سے یہ ایک ورلڈ ڈے منایا جانا شروع ہوا، جو اب دنیا بھر کے 140 ممالک میں منایا جاتا ہے۔ مختلف تنظیمیں بھی جو ہے اسے مناتی ہیں، اور بہت ساری اور بزنس مین طبقہ بھی جو ہے اس میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ تو اب یہ ڈے جو ہے، یہ دن جو ہے بڑے پیمانے پہ منایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑے سے وہ مناظر دکھاتا ہوں کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جانب سے جو یہ بوٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ یقینی طور پر بہت ہی بہترین جو مقصد عمل تھا انوائرمنٹ کے حوالے سے، سمندر کی حفاظت کے حوالے سے، تو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں، اور اس سفر میں جو بوٹ ریلی تھی کیا کیا چیزیں ہوئی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے ساتھ رہیے۔ ہماری نیلی زمین کا 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور خشکی پر بسنے والے ہم انسانوں کے لیے بہتر زندگی کے لیے سمندر کو آلودگی سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جانب سے آبی حیات اور سمندری آلودگی سے بچاؤ کے لیے ورلڈ اوشین ڈے کے موقع پر ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں وفاقی بحری امور کیسر احمد شیخ، ممبر نیشنل اسمبلی قادر پٹیل اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین نے خصوصی شرکت کی، جبکہ ماہی گیروں کی بڑی تعداد لانچوں سمیت ریلی میں شریک تھے۔ بوٹ ریلی کراچی کے سمندر میں بہت دور تک گئی۔ دوران سفر سمندر کو ماحولیاتی آلودگی سے بچانے کی آگاہی دی گئی۔ کے پی ٹی کے چیئرمین سعید رضا نے پاکستان کی سمندری آلودگی کی سنگین صورتحال پر روشنی ڈالی۔
جس کی وجہ سے آبی حیات سمندری ماحول کے ساتھ انسانی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سید الدین رضا کا کہنا تھا سمندر کو آلودہ کرنے میں کچرا، کیڑے مار ادویات، صنعتی علاقوں کے کچرے کا عمل دخل ہے۔ فرٹیلائزڈ پلانٹ اور پاور پلانٹ کا کچرا بھی سمندر میں گرتا ہے جو خطرناک ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر شیخ کا کہنا تھا کہ سمندری وسائل کی فراوانی کا اثر براہ راست ملک کے تجارتی توازن پر پڑتا ہے، اس لیے سمندر کو آلودگی سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بوٹ ریلی میں موجود خواتین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی مشقیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں آگاہی آئے۔ ابن آدم کیمرہ ٹیم کے ساتھ لائبہ کامران۔ جی بالکل، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ بوٹ ریلی نکالی گئی اور لوگوں کو اویئر کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کیونکہ ایک ساحلی شہر ہے اور کراچی کے بہت بڑے ایک حصے پہ ایک جانب جو ہے سمندر واقع ہے، تو کراچی کا جو رشتہ ہے، کراچی والوں کا رشتہ جو ہے وہ سمندر سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ اور اس تقریب کے موقع پر جو ہے سید الدین رضا جو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جو ہے مختلف چیزوں پر روشنی ڈالی جو بہت زیادہ اہم ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو سمندری آلودگی ہے اس کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ کچرا، اور خاص طور پر کیڑے مار ادویات جو ہوتی ہیں ان کا جو کچرا سمندر میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاور پلانٹس ہیں اور دیگر جو پلانٹس ہیں ان کا جو کچرا، اور اس کے علاوہ جو صنعتی ایریے ہیں ہمارے اور فیکٹریز کا جو فضلہ ہوتا ہے یا کچرا ہوتا ہے جو وہ سمندر میں آتا ہے، وہ جو ہے سمندری آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ جو ہے سمندر کے لیے وہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے انہوں نے زور دیا کہ اقدامات ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے سمندروں کو بچا سکیں۔ اس موقع پہ جو وفاقی بحری امور تھے ان کا بھی کہنا تھا کہ سمندر کا تعلق جو ہے وہ ملک کی معیشت کے ساتھ براہ راست ہے۔ اگر سمندر میں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ اس کا اثر جو ہے براہ راست معیشت پہ پڑتا ہے، تو اس لیے اپنے ملک و قوم کی ترقی کے لیے بھی جو ہے سمندر کا آلودگی سے بچانا اور سمندر کو بچانا انتہائی اشد ضروری ہے۔ آئی کے تحسین تھی یہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بوٹ ریلی، اور ہم جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے اقدامات جو ہے عوامی سطح پہ پاکستان میں جو ہے ضرور ہونے چاہیے۔ لوگوں کو ضرور اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے۔ میں آپ کو اب ذرا اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ جو سمندری آلودگی ہو رہی ہے اس سے آبی جو جاندار ہیں انہیں کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو ہم زمین پہ خشکی پہ بستے ہیں ان لوگوں کو اس کا نقصان کیا پہنچ رہا ہے۔ بہرحال کہا یہی جاتا ہے کہ سمندر کو جو ہے ہم ابھی مکمل طور پہ جو ہے ریکور نہیں کر سکے، اس سے زیادہ سمندر سے کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں، اس کی گہرائی کے بارے میں ہم کم جانتے ہیں۔ علم فلکیات جو ہے فلاح کے بارے میں ہم سمندر سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں ماہرین سے پتہ چلی ہیں کہ اس کچرے سے، اس آلودگی سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں، وہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم جو دنیا میں سانس لے رہے ہیں، تو دنیا میں جو 5 سمندر ہیں جو 71% رقبے پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ سانس لینا بھی جو ہے ہمیں سمندر کے ہم مرہون منت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا قانون بنایا ہوا ہے، ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ سمندروں کا جو دنیا میں آکسیجن ہے اس میں بہت اہم کردار ہے۔ تو ہم جو سانس لیتے ہیں اس میں بھی جو ہے سمندر کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سمندر ہمارے آلودہ ہیں، اور آلودگی کی جو سب سے بڑی وجہ ماہرین بتاتے ہیں وہ پلاسٹک کا استعمال ہے۔ پلاسٹک کی بنی ہوئی اشیاء کا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کچرے میں شامل ہونے کے بعد جب وہ سمندر کے اندر گر جاتی ہیں تو وہ پلاسٹک ختم نہیں ہوتا، اور یہ وزن میں بھی ہلکی ہوتی ہیں، جیسے کہ شاپنگ بیگ یا دوسری اس قسم کی چیزیں، یہ سمندر میں کی تہہ میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اور ایک اللہ رب العزت ایک سسٹم بنایا ہے سمندر کا کہ اس میں سمندر کی تہہ سے کچھ ایسی ایک کرنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، وہ ہوتا ہے جو بارشوں کے بننے کا سبب بنتا ہے۔ اس پلاسٹک کی وجہ سے بارشوں میں بھی کمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پلاسٹک وہاں پر موجود ہوتا ہے تو کچھ نایاب نسلیں ہیں سمندر میں کیچوؤں کی، تو وہ کیچوے جو ہے اس کو خوراک سمجھ کر کھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔
جس کی وجہ سے ان کی ایک طرح سے نسل کشی جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ٹنوں کے حساب سے دنیا میں سمندروں میں جو ہے پلاسٹک جا رہا ہے اور وہ کیچو کھاتے ہیں اور ان کی جو ہے نسل ناپید ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ماہرین کے ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک جو ہے دنیا کے سمندروں میں 51 کھرب ٹن پلاسٹک جو ہے شامل ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہر سال تقریباً 20 ارب ٹن جو ہے پلاسٹک سمندروں میں داخل ہو رہا ہے، جو ایک سنگین خطرہ ہے دنیا والوں کے لیے بھی اور سمندر کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں، یہ جو پلاسٹک سمندر کے اندر موجود ہوتا ہے اسے کچھ مچھلیاں جو ہے وہ کھا لیتی ہیں، پلاسٹک کی وجہ سے ان کا جسم پھولنے لگ جاتا ہے اور جس کے بعد وہ مر جاتی ہیں۔ اور جو مچھلی شکار کر کے کھانے والے پرندے ہیں وہ جب ان مچھلیوں کو کھاتے ہیں یا شکار کرتے ہیں، یا مری ہوئی مچھلیاں اگر ساحل سمندر پہ آ جاتی ہیں تو وہ اس کو جب اٹھا کے کھاتے ہیں تو جو پرندے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اس حوالے سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک نایاب نسل ہے پرندے کی بلتروس جس کا نام ہے، جسے بلتروس کہا جاتا ہے، اس کی جو ہے تقریباً 80% جو ہے آبادی وہ صرف اس وجہ سے ختم ہو چکی ہے کہ وہ مچھلیاں کھاتے ہیں جنہوں نے پلاسٹک کھایا ہوتا تھا۔ تو انتہائی یہ خطرناک صورتحال ہے، اور ہاں سمندروں میں آلودگی کی وجہ سے ہماری آکسیجن پہ اثر پڑ سکتا ہے، ہماری آبی حیات پہ اثر پڑ سکتا ہے، ہماری بارشوں پہ اثر پڑ رہا ہے۔ تو اس سنگین معاملے کو جو ہے بہت سنجیدگی سے جو ہے دنیا کے ہر فرد کو دیکھنا ہو۔ اس کے علاوہ مچھلی ہماری مرغوب غذا ہے، اور جھینگے بھی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جھینگا بریانیاں بھی کھائی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ مچھلیاں جب اس پلاسٹک کو کھاتی ہیں اور جھینگے جب اس پلاسٹک کو کھا لیتے ہیں اور ماہی گیر پھر اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، اور وہ دنیا بھر کی طرح پاکستان کی مارکیٹوں میں بھی فروخت ہوتے ہیں، اور وہ جب ہم انسان کھاتے ہیں تو وہ جو بیماریاں ہیں وہ پلاسٹک کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو پلاسٹک کی صنعت سے ہمیں کچھ فائدے ہیں، لیکن ہم اس کی ایک بہت بڑی قیمت جو ہے چکا رہے ہیں، سمندر کا آلودہ کر کے اور اس طرح کی غذائیں کھا کے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے ساحل پہ بھی جو ہے ماہی گیروں کو ایک ایسی شارک مچھلی ملی تھی جس کا ایک دھڑ جو نا وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کراچی کے ساحل پہ بھی جو ہے اس طرح کی مردہ مچھلیاں پائی گئی ہیں کہ جن کے جسم پر جو ہے پلاسٹک لپٹا ہوا تھا۔ تو پلاسٹک میں لپٹ جانے کے باعث یہ مچھلیاں نکل بھی نہیں پاتی وہاں پر، اور بھوک سے یا پلاسٹک کھانے سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور کراچی والوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی بری خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کراچی کے ارد گرد جو سمندر ہے روزانہ جو ہے 500 گیلن سے زائد جو ہے گندا پانی، آلودہ پانی جو ہے، اس میں فیکٹریوں کا پانی بھی ہوتا ہے، کمپنیز کا پانی بھی ہوتا ہے، وہ جو ہے سمندر کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کراچی کے ارد گرد کے علاقے جو ہے ساحل سمندر کے وہ اتنے آلودہ ہو چکے ہیں کہ 10 کلومیٹر تک جو ہے آبی حیات، مچھلیاں، کیچوے یا سمندر میں بسنے والی جو مخلوقات ہیں وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ساحل سمندر کے قریب جیسے مچھر کالونی، ابراہیم حیدری، یہ کمالی، اس طرح کے جو علاقے ہیں وہاں پر اب آبی حیات موجود ہی نہیں ہے، ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ تو انتہائی تشویشناک یہ صورتحال ہے۔ تو بالکل پاکستانیوں نے بھی اور کراچی میں بھی جو ہے جو یہ ورلڈ ڈے، اوشین ڈے منایا گیا، اور اس کو منانے کا مقصد یہ تھا لوگوں کو اویئر کیا جائے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ اپنے سمندروں کی حفاظت کریں۔ سمندر ہے تو زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک قانون فطرت بنایا ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اور ہمیں جو ہے اپنے سمندروں کو آلودگی سے بچانا ہوگا۔ اور کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جو یہ کاوش تھی وہ لائق تحسین ہے، اور اس طرح کے اقدامات جو ہے مزید ہوتے رہنے چاہیے تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں کہ سمندر کتنے ضروری ہے۔ مزید اگلی ویڈیو میں مزید کسی انفارمیشن، مزید کسی نیوز کے ساتھ جو ہے میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور کوشش یہی کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کے ملک کے لیے، اس دنیا کے لیے، ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پہ کمنٹس کریں، ہمیں مشورے بھی دے سکتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، ہماری غلطیوں کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔